مولانا شہریار بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے مجرا ہوا، یہ کیا چیز ہے؟ تم لوگ کل دیوبندی ہو جاؤ گے، میں دعوے سے کہتا ہوں، اور دیوبندی کل مذاق اڑائے گا پورنیہ کا۔ تمہیں معلوم ہے کہ آس پاس میں سارے غیر مقلد ہیں، یہ سب کل مذاق اڑائیں گے بریلیوں کا جلسہ، کہیں گے بریلیوں کا جلسہ یہ ہوتا ہے، بریلیوں کا جلسہ یہی ہوتا ہے۔ کہ جو مشین اللہ نے پیٹ کی شکل میں دی ہے اس کا مہتو سمجھیں۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ان ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم نے اپنے پاؤں کا کیسا استعمال کیا، تم نے اپنی زبان کا کیسا استعمال کیا، تم نے اپنے ہاتھ کا کیسا استعمال کیا، تم نے اپنی آنکھ کا کیسا استعمال کیا۔ ساری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ ناچ تماشے میں زندگی گزاری یا قرآن کی تلاوت میں گزاری؟ تم نے صرف وقتی لذت کی خاطر تم نے انجوائے کیا، یا تم نے رات میں تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کے خوف سے آنسو بہایا؟ یہ سوال ہوگا ساری نعمتوں کے بارے میں۔ یہ قیمتی زندگی کس کام میں گزاری؟ ہمیں مشرکوں کے ناچنے گانے سے کوئی اعتراض نہیں، ہمیں یہود و نصارہ کی ناچ گانے سے کوئی اعتراض نہیں، ہمیں بدھ اور جین کے ننگے رہنے سے کوئی اعتراض نہیں۔ ہمیں صرف مسلمانوں سے کہنا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے کہا ہے کہ قیامت کے دن 1 انچ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پاؤ گے جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہیں دے دو۔ ہر مسلمان کے بچوں کو یہ حدیث یاد ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے گھر میں یہ حدیث لکھی ہونی چاہیے، ہر مدرسے کی دیواروں میں اس حدیث پاک کو لکھا جانا چاہیے، ہر مسجد میں اس حدیث پاک کو لکھا جانا چاہیے، تاکہ سارے لوگ اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ پہلا ان عمر ہی فیما افنا، زندگی کے بارے میں زندگی کس کام میں گزاری۔ دوسرا سوال ہوگا ان شباب ہی، جوانی کے بارے میں کہ تم نے جوانی کس کام میں گزاری۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی میں لوگ کہتے ہیں کہ چلو کچھ بھی کرو، بڑھاپے میں تو نیک بن ہی جانا ہے، جبکہ بڑھاپے میں 90% لوگ نیک نہیں بنتے، البتہ بیمار بن کر وہ اپنی زندگی کے آخری ایام کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم جوانی کس کام میں گزاری، اس کا سوال ہوگا۔ تیسرا سوال ہوگا ان مال ہی من این اکتسبہ وفیما بذلہ، یعنی مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کا سوال ہے۔ معلوم ہے نبی اعلی حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادہ اعلی حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ادب کرنا، ڈسپلین، یہ ہمارا فرض ہونا چاہیے۔ مائک کی آواز دو، مائک کی آواز دو، حضرت کہہ رہے ہیں کہ آپ بولتے رہیے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب مال ہی من این اکتسبہ وفیما بذلہ، تم نے مال کہاں سے کمایا، کس راستے میں خرچ کیا، یہ سوال قیامت کے دن ہوگا۔ چوتھا سوال ہوگا جو کچھ تم نے جانا، جو کچھ تم نے خطاب کے ذریعے سنا، جو کچھ تم نے پڑھا، اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنا فرض اعظم ہے، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ روزہ رکھنا بہت بڑا فرض ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ جلسہ کرنا فرض نہیں ہے، وہ تو دینی تعلیم کا ایک ذریعہ ہے کہ رات بھر میں نے، سال بھر میں نے کیا کیا، بس اسی ہماری کارکردگی کو لوگوں کے سامنے رکھ دینا ہے کہ ہم نے سال بھر تک آپ کی زکوٰۃ، آپ کے خیرات، آپ کی خیرات، آپ کے صدقات کا کیا ہم نے استعمال کیا۔ وہ اسی لیے ہے، صاحب نعت پاک پڑھنا اسی لیے ہے تاکہ ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے، ورنہ صرف نعت پاک پڑھنا ہی ہماری غرض و غایت نہیں ہے۔ ہمارا مقصد حیات ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کی عبادتوں میں قیامت کے دن یہ سوال ہی نہیں ہوگا کہ تم نے نعت پڑھی یا نہیں پڑھی،
سب سے پہلا سوال ہوگا، حضور فرماتے ہیں اِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ فاتحہ اچھی چیز ہے مگر نماز اس سے بڑی چیز ہے، جلسہ جلوس اچھا کام ہے مگر نماز پڑھنا اس سے سب سے بڑا کام ہے، مزارات کی حاضری اچھا کام ہے مگر اس سے بڑا کام ہے نماز پڑھنا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے وہ مسلک یہی ہے کہ ہاں نفل کو نفل کا درجہ دیا جائے، فرض کو فرض کا درجہ دیا جائے، واجب کو واجب کا درجہ دیا جائے۔ ایسا نہیں کہ نفل کو فرض بنا دیا جائے، ایسا نہیں کہ صاحب جو غیر ضروری ہے اس کو ضروری کا درجہ دے دیا جائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ فاتحہ نفل ہے، نفل کی حیثیت ہو، جلوس نفل ہے، جلوس محمدی کی نفل کی حیثیت رہے، اور مزارات کی حاضری نفل ہے، اس کی حیثیت نفل آپشنل کی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا جو فرض اعظم ہے وہ نماز ہے، فرض اعظم نماز ہے۔ دوسرا سب سے بڑا فرض وہ روزہ ہے، ایک فرض اعظم زکوٰۃ ہے، ایک فرض حج ہے۔ یہ بیسک چیزیں ہیں۔ قیامت کے دن سوال نماز کا ہوگا، قیامت کے دن سوال روزے کا ہوگا، قیامت کے دن سوال حج کا ہوگا، قیامت کے دن سوال زکوٰۃ کا ہوگا، قیامت کے دن سوال اخلاق کا ہوگا، قیامت کے دن سوال فرائض و واجبات کا ہوگا۔ نوافل کا سوال نہیں ہوگا، اگر نوافل فرض کے ساتھ مل جائیں تو پھر اس کا درجہ اور بلند ہو جائے گا، لیکن فرض کو چھوڑ کر نفل بے وزن ہے، فرض کو چھوڑ کر نفل خس و خاشاک کی طرح ہے۔ تو جو کہتا ہے کہ فاتحہ حرام ہے وہ مس گائیڈ ہے، جو کہتا ہے کہ جلوس محمدی حرام ہے وہ گمراہ ہے، جو کہتا ہے کہ اولیاء و صالحین کے آستانے پہ جانا ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، وہاں جانا گناہ ہے، ناجائز ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ صرف نماز پڑھیں درگاہوں پہ جانا نہیں، وہ بھی مس گائیڈ ہے۔ اور جو یہ کہتا ہو کہ صرف فاتحہ پڑھیں نماز ضروری نہیں ہے، صرف جلسہ کریں نماز ضروری نہیں ہے، صرف نعت پڑھیں نماز ضروری نہیں ہے، صرف صاحب قوالی کریں نماز ضروری نہیں ہے، وہ بھی مس گائیڈ ہے۔ بیچ کا راستہ ہے مسلک اعتدال اور مسلک اعلیٰ حضرت کہ پہلے فرض ادا ہوگا پھر نفل ادا ہوگا۔ یہاں نماز بھی ادا ہوگی، نیاز بھی ادا کی جائے گی، نماز بھی پڑھی جائے گی، مزارات پہ حاضری بھی ہوگی، نماز بھی پڑھی جائے گی، جلوس محمدی بھی نکالا جائے گا۔ یہ فرض اور نفل یا دونوں مل کر سیدھا راستہ جنت الفردوس لے کے جائے گا۔ نعرے رسالت، یہی مسلک اعلیٰ حضرت، اسی کا نام مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ کل کوئی بدعقیدہ یہ نہیں بولے کہ اتنے روپے بڑا جلسہ ہوا، نماز کی بات نہیں ہوئی۔ میں نماز کی وکالت کرتا ہوں کہ نماز کے بغیر جلسہ بے وزن ہے، نماز کے بغیر فاتحہ بے وزن ہے، نماز کے بغیر صاحب جلوس محمدی بے وزن ہے، اس لیے کہ کوئی نفل قبول نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جب تک کہ فرض نہ ادا ہو، 1 کروڑ روپے کی مسجد کوئی تعمیر کرے یہ نفل ہے، اور زکوٰۃ کا 100 روپیہ اگر کسی پہ فرض ہے تو وہ فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کوئی نفل خیرات قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جلسہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں، جلسہ بھی ہوگا، نماز پہلے ہوگی جلسہ بعد میں ہوگا، نماز پہلے ہوگی فاتحہ بعد میں ہوگی، نماز پہلے ہوگی نعت بعد میں پڑھی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا حضور رمضان میں تراویح کی نماز سناتا ہوں، پڑھاتا ہوں، تراویح پڑھاتا ہوں، رمضان میں روزے رکھتا ہوں، قرآن شریف کی تلاوت کرنی پڑتی ہے، کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ اعلیٰ حضرت نے کتنا اچھا جواب دیا، کہا بہت سارے لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور قرآن پاک بھی سناتے ہیں، البتہ رہی بات کہ جو قرآن روزہ رکھ کر قرآن نہیں سنا سکتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، تراویح کی نماز واجب بھی وتر کی طرح نہیں ہے، تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ اگر کسی نے پڑھا تو فرض چھوڑنے کے برابر، کسی نے نہیں پڑھا فرض چھوڑنے کے برابر گناہ نہیں ہوگا۔ جماعت سے نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ موقدہ الکفایہ ہے۔ اگر جماعت مسجد میں تراویح کی ہو گئی اور پھر سارے لوگ اپنے گھر میں کچھ لوگ پڑھ لیے، گھر میں پڑھنے والا مجرم نہیں ہوگا، لیکن اگر ظہر کی جماعت چھوڑ دیا وہ مجرم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جو چیز فرض ہے روزہ اس کو چھوڑ کر یہ تراویح کی بات کر رہا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ تراویح اگر نہیں سنا سکتا ہے علم ترى کیف سے لے کے قل برب الناس تک اس کو پڑھ کے اپنی تراویح پڑھ لے مگر روزہ نہ چھوڑے، کیونکہ روزہ فرض ہے، تراویح کی نماز سنت ہے۔
یہ فرض کو فرض سمجھا جائے, نفل کو نفل سمجھا جائے, جنون اور مجنون بن کے یہ نہ بتایا جائے جلسے اور جلوس اور اپنے عالموں کی توہین نہیں کی جائے. ہماری سب سے بڑی وڈمبنا یہی ہے کہ ہم لوگ غیر ضروری کو ضروری سمجھتے ہیں. اللہ پر وشواس کریں, اللہ رب العزت ہی عزت دینے والا, وہی بندوں کو ذلیل کرنے والا, وہی مدرسوں کو ترقی دینے والا, وہی لوگوں کے دلوں میں اللہ ہی محبت ڈالنے والا ہے. بے شمار لوگوں نے بڑے بڑے جلسے کیے, مدرسے میں تعلیم نہیں ہوئی, وہ مدرسہ اجڑ گیا. میں نے مختصر سی زندگی میں اس کو دیکھا ہے. لیکن جن لوگوں نے محنتیں کی, 5 سال کے بعد جلسہ کیا, اور اگر اچھے عالم, اچھے حفاظ کو انہوں نے دیا, اس کے پاس بچوں کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اتنے بچے ہیں کہ وہ رکھ نہیں سکتا ہے. اصل کوالٹی علم کی ہے, اصل کوالٹی ہے آپ بچوں کو اچھی تعلیم دیجئے, ایجوکیشن دیجئے, نہ کہ بہت بڑی بھیڑ بھاڑ جزا کر کے اور اپنے مدرسے کو فروغ دیا. مدرسہ فروغ پاتا ہے علم سے. میں تمام سنی مدارس کے لوگ ذمہ داروں سے کہتا ہوں, تعلیم پہ فوکس دیں, درسگاہ پہ فوکس دیں, اچھے عالم کو رکھیں, اچھے حفاظ کو رکھیں. اگر ایک بچہ فارغ ہوا, اگر صحیح ڈھنگ سے قرآن سنایا, تو سارے لوگ یہی کہیں گے یہ بتا دے تو کس مدرسے میں پڑھا ہے, وہ تیرا استاذ کون ہے. یعنی وہی ایک بچہ آپ کا سب سے بڑا پرچارک ہو جائے گا. وہی ایک بچہ آپ کے مدرسے کی خوبیوں کو دوسروں کے سامنے ایگزیبیشن کرنے والا ایک زبردست علمبردار ہو جائے گا. آپ نے 10 بچوں کو آپ نے نکال دیا اور کوالٹی اس میں نہیں ہے, وہ جہاں بھی جائیں گے مدرسوں کو بدنام کریں گے کہ کس استاذ نے تجھ کو پڑھایا ہے, کس مدرسے میں تم نے پڑھایا ہے. کوالٹی پہ زور دینا. بس آخری بات سن لیں, ابھی مسلمانوں کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں کہ ہمارا مستقبل کیسا ہے, ہمارا فیوچر کیسا ہے, ہمارا آنے والا دن کیسا ہے. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اسلام کا آنے والا دن اتنا سنہرا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی پڑھا لکھا آدمی کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام نہ بنتا ہو. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن امریکہ جیسے ہائیلی کوالیفائڈ اور ترقی یافتہ ملک کا کوئی ایک دانشور کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو. یا جوش میں یہ باتیں نہیں بولی جاتی ہیں, بلکہ یہ باتیں دلائل اور پروف کے ساتھ کی جاتی ہیں. آپ اگر پڑھے لکھے آدمی ہیں, ہمارے بچے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں, میں ان بچوں کو کہتا ہوں, ایک نام آپ نے سنا ہوگا جان ڈی راک فیلر کا. ہمارے شیخ بیٹھے ہوئے ہیں, شیخ کا دورہ لندن ہوتا ہے, ہمارے حضرت کا دورہ امریکہ ہوتا ہے, ہمارے حضرت کا دورہ افریقہ ہوتا ہے. وہ ساری دنیا کے حالات سے باخبر ہیں. میں اپنے شیخ کو کہتا ہوں کہ جان ڈی راک فیلر وہ دنیا کا سب سے پہلا ارب پتی, آج کی تاریخ میں بے شمار ارب پتی ہیں, ٹاٹا, برلا, جندل, متل, اڈانی, امبانی, یہ سارے کے سارے ارب پتی ہیں. لیکن جان ڈی راک فیلر وہ دنیا کا سب سے پہلا امریکہ کا ارب پتی, بلینئر, ملینئر نہیں بلینئر, یعنی ارب پتی جن کے پاس کھربوں کی دولت تھی. 53 سال کی عمر میں وہ کھرب پتی بیمار ہو گیا. بیمار ہونے کے بعد اب ان کو لگا کہ اب جیسے کہ میں مر جاؤں گا. جب مر ہی جاؤں گا, اکثر آج کل یہ ڈپریشن کا مرض بڑھ رہا ہے عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی. عورتیں بھی کہتی ہیں کہ اب مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا. مرد بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بیمار ہوا, بخار ہوا اور لگتا ہے کہ جیسے کہ اب میں مر جاؤں گا. یہ مرنے کی باتیں, تو اب ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, میں مر جاؤں گا, لیکن مرنے کے بعد جہاں جاؤں گا وہاں کے لیے تو کام بڑھا دینا چاہیے, وہاں کی عبادت بڑھا دینی چاہیے. صرف خوف ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا, میری بچی کا کیا ہوگا. نہیں, عقل مند وہ ہے جس کو لگے کہ اب میں مر جاؤں گا, اس کو عبادت بڑھا دینی چاہیے, سجدہ بڑھا دینی چاہیے, تلاوت بڑھا دینی چاہیے, گناہوں سے سچی توبہ بڑھا دینی چاہیے. یہ ہونا چاہیے, نہ کہ صاحب بال بچوں کے خوف میں موت سے گھبرانا چاہیے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. قرآن میں آیا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کرو, میں تجھے بھی روزی دیتا ہوں, تیرے بچوں کو بھی روزی دوں گا. روزی دینے والا اللہ ہے. وہ امریکہ کا کھرب پتی, اس نے سوچا کہ اب جب مجھ کو مر ہی جانا ہے تو اب کیوں نہیں صدقات و خیرات کر کے میں مروں. اپنی دولت کا ایک بڑا پارٹ میڈیکل ایکسپرٹ کے خرچ پہ انہوں نے ڈونیٹ کیا کہ نئی بیماریاں اور اس کے علاج اور ٹریٹمنٹ دریافت کرنے کے پیچھے میری دولت کا ایک بڑا حصہ خرچ
سے ہوگا. انہوں نے ایک اسکول بنوایا, غریبوں, مسکینوں, معذوروں, بیواؤں کے بچے اسکول میں پڑھیں گے, فری تعلیم. انہوں نے ایک بہت بڑا حصہ اپنی دولت کا ہاسپٹل پہ وقف کیا, یہاں غریبوں, مسکینوں, معذوروں, کم پیسے والوں کا علاج ہوگا. یعنی اپنے پیسے کو غریبوں کے لیے, سوشل ویلفیئر کے لیے, چیریٹی کے لیے انہوں نے دروازہ کھول دیا. اس کو ایسا محسوس ہوا 2-3 مہینے کے بعد کہ اندر سے اس کا کینسر کا زخم ہلکا ہو رہا ہے. یہ دا ٹائمز آف انڈیا جو ہندوستان کا انگریزی اخبار ہے, ہمارے بچے تو ایم اے کرنے کے بعد بھی ایک جملہ انگریزی نہیں بولتے ہیں. جس کو ہونا تھا ڈی ایم وہ چپراسی کی بھی نہیں بن پائے, جن کو ہونا تھا سائنٹسٹ وہ گلی کوچے کا دل پھینک عاشق بن گیا. امریکہ کا یہودی ایک ایک منٹ کا صحیح استعمال کر کے دنیا کو مائکرو فون دے, دنیا کو ہوائی جہاز دے, اور ہمارے وہ بچے جس کے پاس تھی میرٹ ڈی ایم بننے کی, وہ صرف موبائل چلا چلا کر کے وہ بچے ہمارے گلی کوچے کے دل پھینک عاشق بن گئے, کسی قابل نہیں رہے. ایک بچہ ہندوستان کا اگر آئی ایس آفیسر بنتا ہے تو 40 کروڑ مسلمانوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وہ کما کے اپنے باپ کو دے گا, مگر نام پوری مسلم سوسائٹی کا ہوتا ہے. ہماری میجورٹی ہمارے نوجوانوں کی موبائل چلا چلا کے ڈی ایم تو نہیں بنی, البتہ اپنی جوانی میں آگ لگا دی, اپنی سوچ اور فکر میں آگ لگا دی, اپنی صحت کو تباہ و برباد کر دیا, اپنے خاندان کی ناک مٹی میں ملا دی. موبائل کا استعمال ضرورتاً ہو, 24 گھنٹے اس میں گھس کے نہ رہے. ٹوائلٹ کا استعمال ضرورت ہو, 24 گھنٹے ٹوائلٹ میں گھسنے والا تباہ و برباد ہو جائے گا, صحت ختم ہو جائے گی. یہودی ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھتے ہیں تو ذلیل قوم دنیا میں سب سے مالدار قوم ہے. جبکہ نمازوں کی پابندی ہمیں وقت کی قدر سکھاتی ہے, جبکہ سحر اور افطار کا سسٹم وقت کی قدر سکھاتا ہے, جبکہ زکات کا مینج ہمیں ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھنے کا پیغام دیتا ہے. 1 منٹ پہلے دانا حلال, 1 منٹ کے بعد دانا حرام, یہ ہمیں پنکچولیٹی سکھاتا ہے. مگر عقل رہے تب نہ ان باتوں پہ ہم غور کریں. ہمارے پاس تو غصہ بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس جذبات بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس صرف چھوٹی فکری کی وجہ سے ہم جو لائق تھے اس لائق نہیں بن پائے. امریکہ کا کھرب پتی, انہوں نے دولتوں کا ایک بڑا حصہ اسکول پہ, ہاسپٹل پہ, غریبوں کے راشن کے کٹ پہ اور میڈیکل ایکسپرٹ کی ٹیم بیٹھا کے, تاکہ نئی بیماریوں کا علاج کھوج کرنے کے لیے وہ ٹیم خاص رہے. ان کو ایسا لگا جب سے وہ چیریٹی, صدقات و خیرات کا کام شروع کیا, اندر سے اس کے بدن کا جو کینسر تھا اس کا مرض دور ہونے لگا. 4 مہینے کے بعد انہوں نے ٹیسٹ کروایا, اس کے اندر کا کینسر ختم ہو چکا تھا. اب وہ شخص دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا والا گواہ رہے, دنیا والا گواہ رہے کہ چیریٹی سے بیماری کا علاج ہوتا ہے, صدقہ سے بیماری کا علاج ہوتا ہے, خیرات سے بیماری کا علاج ہوتا ہے. انہوں نے کہا خیرات سے بیماری کا علاج, بیماری کے علاج کے جتنے طریقے ہیں اس میں سب سے بڑا طریقہ یہ بھی ہے کہ چیریٹی اور خیرات سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. صدقہ تو خیرات سے مریض صحت مند ہوتے ہیں, صدقہ تو خیرات سے مریض صحت یاب ہوتے ہیں, صدقہ تو خیرات سے مریض صحت یاب ہوتے ہیں. انہوں نے ساری دنیا کو بتایا. ہمارے شیخ آ گئے, ایک دوسرے شیخ کی آمد ہو گئی جو برکاتی خانوادے کے شیخ ہیں, وہ آ گئے اور شہزادے اعلی حضرت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بس میری گفتگو ختم ہونے والی ہے, اس کو غور سے سنیں گے تو ہم پورے ہندوستان میں جاتے ہیں, پورے مسلمانوں کا درد سینے میں موجود ہے, کہاں کیا حالات ہیں وہاں اس حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں. تو ہم اپنے غصے کے مظاہرے کے لیے نفس کی تذکیر کی خاطر نہیں دیتے ہیں, صرف ملت کے لیے, قوم کے لیے, مسلک کے لیے ہم اپنے لوگوں کے سامنے اپنی کمزوری بیان کرتے ہیں. ذرا غور سے سنیں. جب انہوں نے کھرب پتی نے کہا کہ میرا مرض اچھا ہوا, علاج کے جتنے طریقے ہیں, ایلوپیتھک, ہومیوپیتھک, صاحب جڑی بوٹی, آیوروید میں سب طریقے ہیں علاج کے, مگر صدقہ تو خیرات علاج کا ایک زبردست طریقہ ہے. تو جو بات جان بی راک فیلر نے آج کہی, یہی بات مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے کہی تھی کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ وحسنوا اموالکم بالزکات. مصطفیٰ نے کہا اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کر کے کیا کرو. تو آج 1400 سال کے بعد امریکہ کا کھرب پتی اپنے تجربے سے دنیا کو بتایا کہ صدقہ سے ایک بیمار ٹھیک ہوتا ہے. جو بات مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے کہی وہ امریکہ کا کرسچن ذاتی تجربے سے بتا دیا کہ مصطفیٰ کا قول سچا ہے, مصطفیٰ کا مذہب سچا ہے اور خیرات سے علاج ہوتا ہے. تو آج جیسے دانشوروں کے بیچ مصطفیٰ کی حدیث کی صداقت سامنے آ رہی ہے, کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے.
اسلام کبھی خطرے میں نہیں تھا اور آج بھی خطرے میں نہیں ہے. جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے, جیسے جیسے ریسرچ بڑھ رہی ہے, جیسے جیسے تحقیق بڑھ رہی ہے, ویسے ویسے مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسلام کے تعلق سے آپ بے فکر ہو جائیں, اپنی فکر کریں کہ میرا مرتے وقت کیا ہوگا, میرا قبر میں کیا ہوگا, میرا حشر میں کیا ہوگا, کل اگر میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا. اسلام کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام بہت زندہ و تابندہ مذہب ہے. پوری دنیا کے ہر گوشے میں, ہر خطے میں اسلامی چراغ روشن ہو رہا ہے. جتنے بھی لوگوں نے اسلام کا چراغ بجھانا چاہا وہ سب بجھ گئے, ان کی عزتیں مٹی میں مل گئی, ان کے آبا و اجداد دشمنی کی آگ میں جل کر مٹی میں مل گئے. اسلام مسکرا رہا ہے, مدرسہ مسکرا رہا ہے, مسجدیں مسکرا رہی ہے, اذان مسکرا رہی ہے, ہمارے مشائخ کے چہرے کی داڑھیاں, ان کے سروں کی پگڑیاں مسکرا رہی ہیں. کبھی اسلام خطرے میں نہیں تھا اور آنے والے وقت میں بھی جیسے جیسے علم کا اجالا پھیلے گا مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی مدرسہ غوثیہ سراج العلوم کو سلامت رکھے, مولانا قاسم الحق صاحب کو سلامت رکھے, ان کے مدرسے کی محبتیں علاقے کے سارے مسلمان کے دلوں میں عطا فرما دے. یہاں کے سارے منتظمین, اراکین اور تمام پڑھنے والے بچے, سارے اساتذہ سبوں کو اخلاص کے ساتھ دینی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے شیخ کو اللہ لمبی عمر عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ انہیں اور پوری دنیا میں